نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت شفیق بلخی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت آتم اسم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی نے ان سے کہا کہ حاتم تم کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا 33 برس سے آپ کے ساتھ ہوں۔ تو پوچھا 33 برسوں میں آپ نے مجھ سے سیکھا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، 33 برس گزر گئے اور آپ نے مجھ سے صرف 8 مسئلے سیکھے۔ انہوں نے کہا حضور جو سیکھا ہے وہی کہہ رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اچھا بتاؤ تم نے مجھے اس عرصے میں مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ حضرت حاتم اسم نے فرمایا کہ میں نے سیکھا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، مال سے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے نیکیوں سے محبت شروع کر دی تاکہ قبر میں نیکیاں بھی میرے ساتھ جائیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی چیز قیمتی ہے، اس کے نزدیک اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے قرآن میں پڑھا ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر میں نے اس کے بعد جو بھی اپنی قیمتی چیز جس کو سمجھتا تھا وہ اللہ کے پاس بیچ دیتا تھا تاکہ جب میں مروں تو اللہ پاک کے پاس اس چیز کو پا لوں۔ میں نے دیکھا کہ ہر شخص جو دنیا میں ہے وہ کوئی مال پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد پہ بھروسہ کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اپنے خاندان پہ بھروسہ کرتا ہے۔ جب میں نے یہ ساری چیز دیکھی تو میں نے کہا قرآن میں پڑھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں ہر شخص کے لیے کوئی چیز عزت اور افتخار کی ہے، کوئی اپنے نسب پہ افتخار کرتا ہے، فخر کرتا ہے، کوئی اپنے مال پہ کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد پہ کرتا ہے۔ تو میں نے قرآن میں پڑھا کہ عزت کس میں چیز میں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، لوگ دنیا میں حسد کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز زیادہ کیوں ہے، میرے پاس کم کیوں ہے، اس کو یہ عہدہ کیوں مل گیا، مجھے کیوں مل گیا، یعنی اس بنیاد پہ ایک دوسرے کو لعن طعن بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں۔ میں نے قرآن میں پڑھا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ لوگوں کے درمیان معیشت تو ہم نے تقسیم کی۔ اس کے بعد میں نے اس بات پہ یقین کر لیا جب معیشت اللہ کی طرف سے ہے تو اس بنیاد پہ میں نے لوگوں کے ساتھ حسد البخیلی کرنا چھوڑ دی۔ میں نے قرآن میں پڑھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ان سے ڈرا اور اپنی نفس کو اللہ کی نافرمانی سے، خواہش پر عمل کرنے سے روک لیا، غلط کام سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اپنے نفس پہ وہ قابو پا لیا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں۔ میں نے قرآن میں پڑھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اس کے ساتھ دشمنی اختیار کرو۔ اس کے بعد میں نے شیطان کے ساتھ وہ دشمنی اختیار کرنا شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، روٹی کے لیے پریشان ہیں، اسی کے لیے لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل و خوار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ میں نے قرآن میں پڑھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ رزق تو اللہ کے ذمہ ہے ہر جاندار کا۔ تو پھر اس کے بعد میں نے روزی کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا۔ حضرت شفیق بلخی نے فرمایا کہ حاتم تم نے تو اولین اور آخرین کا علم پا لیا۔ میں نے قرآن پڑھا، 4 آسمانی کتابیں پڑھی، ان کتابوں میں بھی یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ جو لوگ یہ 8 مسئلے سیکھ کے اور انہوں نے اس کے مطابق عمل کر لیا، سمجھو کہ اس نے قرآن اور 4 آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔